بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق چل رہا ہے اذکار نماز کا۔ ہم نماز کے بعد کی دعائیں پڑھ رہے ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد کی جاتی ہیں، مسنون ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے آیت الکرسی، اور یہ فرض نماز کے بعد نبی علیہ السلام اہتمام سے کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے اور اپنی امت کو بھی تلقین کی، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اس کا تلفظ درست کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ ہو کو ذرا مد کریں گے، رکنا ہے نا، تو ہو کو مد کر کے رکیں گے۔ اگر نہ رکیں تو پھر ہم مد نہیں کریں گے، آگے ملا دیں گے۔ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ، اللہ یہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں اب آگے جو بات کی جا رہی ہے اس کو خبر کہیں گے۔ لا الہ الا ہو، یہ پہلی خبر ہے۔ الحی القیوم، دو مزید خبریں آ گئیں، الحی القیوم۔ پھر آگے ساری اللہ کے بارے میں یہ خبریں ہیں، یہ 10 پوائنٹ میں نے دیے ہوئے ہیں۔ الحی، اچھا، لا کوئی نہیں، الہ معبود، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ اللہ، سوائے اس کے، الا اللہ کی بجائے ہوا کہہ دیا کیونکہ اللہ پیچھے لفظ آ گیا ہے، اب آگے پرونون کی ضرورت ہے، ضمیر لگا دی۔ سوائے اس کے کوئی بھی چاہے جانے کے لائق بھی نہیں۔ الہ کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، الہ کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے، اور الہ کہتے ہیں جس کی پوجا کی جائے، اطاعت کی جائے۔ الحی، وہ حی ہے، زندہ ہے، زندہ جاوید۔ القیوم، قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے، دونوں مفہوم اس کے اندر ہے۔ مبالغہ کا صیغہ ہے، خود بھی قائم دائم ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں وہ اس کے سہارے قائم ہیں، اللہ کے سہارے۔ لا تأخذہ سنۃ،
لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ تاخذ ہوتا پکڑنا، اخذ کرنا، اردو میں کہتے ہیں اس نے اخذ کر لیا، اس کا ماخذ کیا ہے؟ وہ ماخوذ ہو گیا، یعنی پکڑا گیا۔ تو لا تاخذ نہیں پکڑتی، ہو اسے، کسے؟ اللہ کو۔ سنتن کون نہیں پکڑتی؟ اونگ، سنا کہتے ہیں اونگ۔ ایک ہوتا ہے سنتن، سین پر زبر ہو، اس کا معنی ہوتا ہے سال، اور سنتن اونگ، ہلکی سی نیند کا جو جھونکا آ جاتا ہے، اونگ۔ وا اور لا نہیں، نومن نیند، تو گہری نیند مراد ہے۔ تو یہ دونوں ہی کیفیتوں سے پاک ہے اللہ، اسی لیے تو وہ قائم اور حی ہے۔ لہو اس کی لیے یا اسی کا، لام زبر لا، عام طور پہ لیے کے لیے جو لام آتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ جب اس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہو نا، متصل ضمیر آ جائے تو پھر اس لام پہ زبر آتی ہے۔ لہو اس کے لیے ہے، ما جو، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وا ما فی الارض زمین میں ہے، آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ تو ما جو ہے یہ عام ہے، اس کے اندر جاندار، بے جان، عاقل، غیر عاقل سارے آ جاتے ہیں۔ من یہاں کریں گے استفہام ہے، کون؟ من کا معنی کون، من کا معنی جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر من کیا کہ پوچھا جا رہا ہے، اور پوچھا اس طرح جا رہا ہے جیسے انکار کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ من ذا کون ہے؟ کوئی وہ ذات ہے، ذا کا معنی کل میں نے بتایا تھا، ذا کا معنی ذات۔ الذی جو، الذی کون ہے ایسی ذات جو یشفع شفاعت کرے، سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، عندہ کا معنی پاس، اس کے، الا مگر، بے اذن، اذن کہتے ہیں اجازت، اذن عام ہو گیا، ہی اس کی اجازت کے ساتھ کے علاوہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی سفارش کرے گا تو اس سے پہلے اجازت لے گا، یا اللہ خود کہے گا ہاں بھائی آپ مانگ لیں، کیا مانگنا؟ اجازت کے بغیر، جی بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ صفات کا عقیدہ بالکل صاف ہو گیا۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بین ایدیہم بین ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ انڈیا اور پاکستان کے مابین مقابلہ، بین کا نا درمیان، تو بین ایدی، اید ید کی جمع ہے، تثنیہ ہے، ید ایک ہاتھ اور اید یہ جمع ہے اس کی، ہاں دو زیادہ ہاتھ، اور یدان ہو تو پھر تثنیہ بنتا ہے، دو ہاتھ، یدا، یہ ہے ایدی، یہ جمع ہے، ان کے ہاتھوں کے مابین جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ وا اور ما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، خلف کے معنی ہے بعد میں آنے والے بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اور پیچھے رہنے والے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جمع کی ضمیر کا مطلب ہے کہ جو آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے ان کے آگے پیچھے کا اللہ تعالیٰ واقف ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور اتنا علم رکھتا ہے کہ ولا یحیطون، وا کا معنی لا نہیں، یحیطون احاطہ کرتے، احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، بی کا معنی کا، اور شیء شے، کسی شے کا بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے، من علم ہی اس کے علم میں سے، جتنا اللہ کا علم ہے اس کے علم میں سے کچھ بھی وہ مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے، الا
مگر، بھی ساتھ، ما جو، شاء جتنا وہ دینا چاہے کسی انسان کو، مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی بھی مخلوق ہو، اتنا علم اس کو مل جاتا ہے اپنی مرضی سے، اور لا محدود علم، اتنا کہ اللہ کے علم پر حاوی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جھٹکے نہ روکنا یا ویسے ہی جھٹکا نہیں لگائیں گے، البتہ حمزہ کا تھوڑا سا ہم اشارہ دیں گے، ماشا، اس طرح رک جائیں گے۔ جھٹکا دیں گے تو وہ تو جزم آ جائے گی، شا، اس طرح جب جزم بن جائے گی تو شا، تو یہاں پر آ کے ایسا رک جائے گی وہ۔ وسع کرسیہ، وسع وسیع ہے، کرسیہ اس کی کرسی وسیع ہے، کرسی سے مراد ہے حکومت اور اقتدار، اور یہ استعارے کے طور پر لیتے ہیں۔ کہاں تک وسیع ہے؟ السماوات، آسمانوں پہ، والارض، اور زمین پہ۔ یہاں ارضی آیا ہے کیونکہ پیچھے رفع جار ہے، یہاں ارضا آیا ہے کیونکہ یہاں پیچھے فعل ہے، تو فعل اپنے بعد والے ایک اسم کو پیش دیتا ہے اور دوسرے اسم ظاہر کو وہ زبر دیتا ہے، مفعول کو۔ تو اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور لا یعود، نہیں تھکاتی، نہیں تھکاتی، ہو اس اللہ کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، ایک یہ اور ایک یہ، ان دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ اس کا آوادہ، آوادہ، اور ہوا وہ، العلی اعلیٰ ہے، اونچا ہے، العظیم عظمت والا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے مترادف بھی ہیں یہ، اور یکے بعد دیگرے آ کے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ و بالا شان بیان کر یہ الفاظ۔ ایک دفعہ بامحاورہ تو ترجمہ سن لیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ جاوید اور قائم و دائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کوئی ایسا شخص کہ جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے مابین ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، وہو العلی العظیم، اور وہ اعلیٰ اور عظمت والا ہے۔ اب دو ہو کے ایک دوسرے سے ترجمہ ضرور سنیں، اس سے پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔